بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ترک دنیا کرنا ہوتا تو دعاؤں میں پہلے دنیا نہ مانگی جاتی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جمال و فصاحت قرآن یہ ہے، عجیب ہے، آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے، ایکول۔ کہ امیر المؤمنین کو کسی نے فرمایا مولا آپ کو اگر آخرت کے 1000 گھنٹے ملیں آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کو تیار ہے؟ مولا نے کہا ہرگز، کروڑوں گھنٹے بھی دو، علی دنیا کا 1 آور دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں یہی دنیا کا 1 گھنٹہ ہے جو 1000 گھنٹوں کو بناتا ہے۔ ہاں، یہ اکسیر ہے جس دنیا میں بھی بیٹھے ہو، یہ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا، یہ زندگی جو خدا نے آپ کو دی، یہ اصل حقیقت ہے۔ اس کا عکس ہے سمجھو، جو کچھ کرتے ہو یہ کھیتی ہے، یہاں اچھا بو گے، یہاں اچھی فصل کی تیاری کرو گے، یہاں اچھی آبیاری کرو گے، یہاں صحیح سے ہل چلاؤ گے۔ اب ہل کیسے چلانا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پہلے زمین کو نرم کرو، پھر اس کے اندر دانہ پھینکو، پھر اسے پانی دو۔ یہ علم تو انسان کے پاس ہونا چاہیے نا، یہ نالج تو انسان کے پاس ہونی چاہیے نا، کہ انسان دنیا میں آیا، پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، کیا کرنے آیا؟ کہ مولوی صاحب بس نماز پڑھنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا؟ عبادت اگر نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ پہ محدود ہو جاتی تو میرا آپ سے ایک بڑا سوال ہے، مقصد خلقت عبادت، مطلب حیات بشر کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اب عبادت کیا؟ کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ اچھا یہ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آپ نماز پڑھتے ہو؟ بہت زیادہ با تقویٰ بندہ ہو تو چلو 17 رکعت پڑھ لے گا، باقیوں کا تو ہمیں نہیں پتا۔ 17 رکعت بہت طمأنینے سے بھی بندہ پڑھے 25 منٹ، دن میں 24 گھنٹے، اور خدا نے کہا کہ خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرے۔ جو خدا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا وہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کہ میں 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جاؤں، میں 24 گھنٹہ اللہ کی تسبیح کرتا رہوں، تو پھر یا خانقاہی بن جاؤں یا کسی صوفی کا شاگرد بن جاؤں، تارک دنیا بن جاؤں، پھر بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا، پھر تحصیل علم کے لیے کون جائے گا، پھر نظام دنیا، امور دنیا کون سنبھالے گا؟ کیوں ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں صوفیزم پہ، بدھزم پہ، خانقاہوں پہ؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ امت ایسی ایکٹیویٹیز میں لگ جائے کہ صبح سے شام تک یہ اللہ اللہ کرتی رہے، اور دنیا کی رسی کس کے ہاتھ میں ہو؟ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ جو چیز پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے وہ خدا مجھ سے ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے کہ پروردگارہ میں 24 گھنٹہ اگر مصلی پہ بیٹھ جاؤں، حلال رزق و روزی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لیکن آؤ رسول سے پوچھو، یا رسول اللہ کانسیپٹ آف عبادت کیا ہے؟ اصحاب فرماتے ہیں جب ایک مزدور محنت کر کے نبی کی خدمت میں آیا، رسول خدا نے اس مزدور کو دیکھا، بنائی کا کام کرتا تھا، لوگوں کے کچے گھر بناتا تھا۔ جب یہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو مصطفیٰ نے اتارنے کے بعد اسے بوسہ دیا، فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ۔ جو انسان اپنے اہل و عیال کے لیے رزق و حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ جب اس مزدور کے بدن سے پسینے کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھا تو اپنے اصحاب کو فرمایا یہ پسینے کے قطرے نہیں، کہ جو انسان حلال روزی کی تلاش میں باہر نکلتا ہے اور اس کے بدن کے پسینے کے قطرے جب گرتے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو گر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں۔ عبادت صرف نماز نہیں، رزق حلال کی تلاش میں جا رہے ہو، یہ چلنا عبادت ہے۔ تھکے ہوئے رات کو آ کے بستر پہ سو گئی، یہ سونا عبادت ہے۔
انسان اپنا 24 گھنٹہ مقصد الہی میں گزارے تب خلقت کا مقصد کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ آج یہ پارٹ ٹائم عابد آپ کو بہت ملیں گے کہ دھندا ہوتا ہے اور عبادت ہوتی ہے۔ زندگی ولایت میں گزرے تو بندہ عابد ہے، زندگی حکومت اہل بیت میں گزرے تو بندہ عابد بن جاتا ہے۔ تو مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ ہمیں پارٹ ٹائم کسی ایکٹیویٹیز میں لگایا جائے۔ خدا نے انسانوں کو خلق کیا، نمازیوں کی کمی پروردگار عالم کے پاس نہیں تھی۔ مقصد پروردگار عالم یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے۔ سارے انبیاء بھیجے تاکہ اللہ اپنا نمائندہ کائنات میں مختص کرے اور بندگان خدا حکومت الہی میں نافذ ہو جائیں۔ کسی نے نبیوں کو یہ مقصد پورا کرنے نہیں دیا۔ آج بھی طاغوت کا یہ زور ہے کہ آپ کوئی حکومت نہ بنا سکو۔ آج باقاعدہ پی ایچ ڈیز کی جا رہی ہیں، اگر حضرت مہدی آئیں گے تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ وہ تمام تر روایات جو آپ ممبروں سے سناتے ہیں ان پہ باقاعدہ وہ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں کہ ان کی روایات میں ان کی پیشگوئیاں کیا بتائی گئیں کہ ان کا امام آئے گا اور کس طرح دنیا کو فتح کرے گا اور نظام الہی کو نافذ کرے گا۔ اب اس نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے کوئی لشکر تو چاہیے، بندگان خدا تو چاہیے جو اس نظام کو چلانے میں اس حجت خدا کی مدد کریں۔ حضرت عیسیٰ کو حوارین ملے، حضرت موسیٰ کو اپنے اصحاب ملے، رسول خدا کو اپنے صحابی ملے جنہوں نے مدد کی اور رسول خدا نے ایک حکومت الہی کا نظام نافذ کیا۔ لیکن سوال ہے کہ رسول خدا کے بعد یہ نظام چل نہ سکا کیونکہ مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کو پیٹھ دکھا دی۔ جس امام کا کام تھا کہ معاشرے کا مربی بنے، اسی امام کو انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھوکر مار دی۔ واقعہ کربلا یہی ہے کہ امت یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ حق حکومت، حق حاکمیت کس کے پاس ہونا چاہیے، حسین کے پاس ہونا چاہیے یا یزید کے پاس ہونا چاہیے۔ امت تعصبات کا شکار ہو گئی۔ امت نے کہا کہ جلیل القدر ہے، فلاں جلیل القدر کا بیٹا ہے، فلاں جلیل القدر کا بھائی ہے، فلاں جلیل القدر کا چاہنے والا ہے، لہٰذا اسے حق حکومت ہے۔ تو اللہ کہتا نہیں، حق حکومت اسے دو جس کو تجربہ ہو کہ قوم کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ امام کا کام ہے انسانوں کی تربیت کرنا۔ مثال کے طور پہ سورہ جمعہ آپ نے پڑھی کہ پہلا کام امام کا یہ ہے یزکیہم، کہ لوگوں کا تزکیہ کرے۔ دوسرا کام یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ لوگوں کو علم دے کتاب کا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ کتاب کا علم دینے کے بعد ان کو صاحب حکمت بنائے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس تزکیہ آ گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، لیکن اگر آپ کے پاس حکمت نہ ہو تو وہ علم بھی کسی کام کا نہیں، وہ تقوی بھی کسی کام کی نہیں۔ قاضی شریح بڑا متقی لیکن اس تقوی کا فائدہ کیا؟ حسن بصری جس کی منبر سے ہمارے مسلمان بہت سارے فضائل زہد سناتے ہیں، لیکن اس حسن بصری کو نہیں پتا کہ جنگ صفین میں نے علی کا ساتھ دینا ہے یا امیر شام کا ساتھ دینا ہے۔ امیر المومنین جیسے جنگ سے واپس آئے، کیا دیکھا؟ حسن بصری وضو کر رہے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں حسن بصری کے، آپ کے بھائی بہت پڑھتے ہیں۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد اور عابد امیر المومنین نے دیکھا علی ابن ابی طالب نے یہ وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے کرتے پانی بہت ضائع ہو رہا تھا، تو امام نے فرمایا حسن بصری وضو تو کر رہے ہو لیکن پانی میں اسراف نہ کرو، کلو وشربو ولا تسرفو۔ تو اس نے ٹیڑھی نگاہ کر کے علی کو دیکھا کہ علی اچھا میرے پانی کے اسراف پر کتنا دکھ ہو رہا ہے، اور کہا علی تم نے جو صفین میں مسلمانوں کا اتنا خون ناحق بہایا، کیا وہ اسراف نہیں تھا؟ کہ 4 بوندیں پانی کی گریں تو علی تکلیف ہو رہی ہے، اور اتنا خون مسلمانوں کا صفین میں بہایا تم نے، خون ناحق۔ علی وہ اسراف نہیں تھا۔ امیر المومنین نے کہا جب تجھے یقین تھا کہ میں خون ناحق بہا رہا ہوں تو چلے جاتے نا ابو سفیان کے بیٹے کے پاس، اس کا ساتھ دیتے، 4 لوگوں کا خون ناحق کم بہتا۔ تو کہا کہ علی میں جا تو رہا تھا، تلوار بھی اٹھائی تھی، گھوڑا بھی تیار کیا تھا اور اسی کی طرف جا رہا تھا،
لیکن کیا کروں، میرے کان میں ایک آواز آئی کہ دونوں لشکروں کا ساتھ نہیں دینا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا علی میں رک گیا۔ مولا ہلکے سے مسکرائے، فرمایا حسن بصری آواز آئی تھی؟ کہ جی۔ کہ کبھی سوچا کس کی آواز تھی؟ آج مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، آواز آتی ہے سوچتے نہیں آواز ہے کس کی۔ کہیں سے کفر کا فتویٰ آتا ہے، کہیں سے علم کے نیچے سے گزرو نکاح توڑوا دیتے ہیں۔ آواز تو آ رہی ہے لیکن سوچو تو صحیح آواز دینے والا کون ہے؟ کہ حسن بصری آواز آئی؟ کہ جی آئی تھی۔ کہ سوچا کس کی آواز تھی؟ کہ نہیں علی میں نے نہیں سوچا کس کی آواز تھی۔ امام نے کہا میں بتاؤں؟ کہ جی علی بتاؤ۔ امام نے کہا وہ تیرا بڑا بھائی شیطان تھا۔ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں دو ہی راستے ہیں، یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، یہ تیسرا راستہ اس آواز نے کہاں تمہارے لیے نکالا؟ یہ راہ وسط کہاں سے تم نے نکالی کہ نہ اس کا ساتھ دینا ہے نہ اس کا ساتھ دینا ہے؟ یا حق ہے یا باطل ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نیوٹرل جو آپ بولتے ہیں، تیسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ جناب نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ اس کا ساتھ دوں گا۔ یا حق ہے یا باطل ہے، یا امام حق ہے یا امام جور ہے۔ یہ کیسی پالیسی ہے کہ ہم حسین کے ساتھ بھی ہیں، یزید کے ساتھ بھی ہیں، ہم علی کے ساتھ بھی ہیں، امیر شام کے ساتھ بھی ہیں؟ یہ کیسی سوچ ہے کہ مارنے والا بھی جنت میں ہے، مرنے والا بھی جنت میں ہے، قاتل کے لیے بھی رضی اللہ، مقتول کے لیے بھی رضی اللہ۔ یہ فکر علی بن ابی طالب نہیں؟ کیا تم نے نبی کا قول نہیں سنا کہ علی مع الحق والحق مع علی؟ کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حسن بصری میرے نبی نے فرمایا یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ مسئلہ حق و باطل کا مسئلہ ہے، مسئلہ صحیح رہنما کا مسئلہ ہے۔ نماز کی کمی تو نہیں تھی امام حسین کے زمانے میں، کہا بولے مولا حسین کربلا گئے تھے نمازی بنانے کے لیے، کٹر نمازی، خوارج کو دیکھیں ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، اتنی نمازیں پڑھتے، عدالت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ شخص کہے میں درخت پہ بیٹھا ہوں، درخت پر، اور دیکھ رہا ہوں انہوں نے حملہ کیا، کھجوروں پہ قبضہ کیا، لوگوں کے مال و اموال پہ قبضہ کیا، اب غنیمت آئی تو تقسیم کرنے لگے آپس میں۔ اتنے متقی تھے تقسیم اموال میں، اتنی فکر تھی کہ کوئی ذرہ ادھر سے ادھر زیادہ نہ ہو جائے، بڑی دقت کے ساتھ بڑی نظارت کے ساتھ تقسیم کر رہے تھے۔ آخر میں ایک کھجور بچ گئی، سامنے دو لوگ، اب کیا کریں، ایک اس کو دیں تو اس کے ساتھ زیادتی، اسے دیں تو اس کے ساتھ زیادتی۔ کب میں دیکھ رہا تھا درخت سے، بڑی دقت سے انہوں نے کھجور کو بیچ سے دو حصے کیے کہ بالکل برابر ہو، کہ ایسا نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ کہ اسی وقت کوفے کی ایک عورت کو لایا گیا، کہا یہ علی کی جاننے والی ہے، حاملہ تھی، تلوار سے شکم کو پارا کیا، بچے کو ماں ابھی زندہ تھی، اس کا سر اس کے سامنے کاٹا، یہ نمازی تھے۔ ویلیو آف امام سمجھو۔ اب آج چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ ذہن تھوڑے آپ کے کھلیں، کہ شاید کوئی کہے کہ مولانا کوئی نماز پڑھتا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، آپ یہ کہو کہ امام صحیح نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا؟ ایسا عابد، ایسا زاہد؟ مولا فرماتے مجھے اتنی تکلیف کسی کو مارنے میں نہیں ہوئی جتنی خوارج کو مارنے میں ہوئی۔ دیکھ رہا تھا ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، راستہ غلط ہے۔ 3 ساڑھے 3 4 سال امیر المؤمنین کو جنگوں میں لگ گئے، اتنے خرافات، اتنی بدعقیدتیاں، اتنا انحراف امت میں پیدا ہو چکا تھا۔ امام نے کہا جب تک یہ کچرا صاف نہیں کرتا، آپ ایک نئی بلڈنگ بنانی پڑ رہی تھی امیر المؤمنین کو۔ پہلے آپ ایک چیز کو بلڈوز کرتے ہو پھر نیا بناتے ہو، مرمت کی جگہ ہی نہیں تھی، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا کہ امیر المؤمنین اپنی خلافت کے چند دن جب پہلا ماہ مبارک رمضان آیا، دیکھا مسلمان جماعت کے ساتھ تراویحاں پڑھ رہے ہیں، سیدھا مسجد میں آئے، کیا کر رہے ہو؟ نماز مستحب جماعت کے ساتھ۔ خود امیر المؤمنین فرماتے میں نے رسول خدا کو کبھی مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب مسجد میں پڑھتے تھے لوگوں نے سنت سمجھ کے نبی کے پیچھے پڑھنا شروع کی، پھر گھر چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس چیز کی عادی ہو جائے۔
کہ فرادہ پڑھو. امام نے کہا آج کے بعد نہیں ہوگا. آوازیں بلند ہو گئیں, واہ سنتا واہ عمرا, علی عمر کی سنت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. واہ واہ اللہ ہو گیا کہ مولا فرماتے اگر میں زیادہ ریزسٹ کرتا تو ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی. اطاعت امام نہیں تھی, سنتوں پہ چلنے والا معاشرہ جو حکمتوں کو نہیں سمجھتا تھا, جن کو باب مدینۃ العلم کہہ رہے. علی کہہ رہا میں خود نہیں پڑھتا. امیر المؤمنین پر آ کر لوگ اعتراض کرتے تھے کیونکہ صاحب علم تھے, صاحب حکمت نہیں تھے. آیا امیر المؤمنین کے پاس, علی آپ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے. امام نے کون سی سنت؟ کہ نبی نے فرمایا تھا اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ. علی آپ کی داڑھی یہودیوں جیسی ہے. امام نے کہا کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ کہا تھا یہودیوں کی طرح نہ بناؤ. امام نے کہا تم نے نبی کا فرمان سنا پر حکمت کو نہیں سمجھا. اب آؤ باب مدینۃ الحکمت تجھے حکمت کو سمجھائے گا. کھوکھلی سنتیں بت پرستی ہیں, کھوکھلی عبادت بت پرستی ہے. کیا فائدہ بندہ نماز بھی پڑھے اور قرآن کا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. یا ساری نمازیں پڑھنے کے بعد بھی بندہ چوریاں کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, بیت المال کا مال کھاتا ہے. مکے کے حاجی بن کے آتے ہیں آپ کے حکمران, پھر پورے عوام کا مال لوٹتے ہیں. پھر نماز نے کیوں نہیں بچایا ان کو؟ کون سی نماز ہے جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے؟ یا قرآن سچا ہے یا میں جھوٹا ہوں. یہ کلام خدا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بچاتی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بچا رہی کہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی قاتل. یہاں نماز پڑھی اور اگلے دن فرزند رسول کا سر قلم کیا کہ لشکر حسین میں پانی نہیں, مولا بھی غسل شہادت کر رہے ہیں لیکن تیمم کر کے. تاریخ کربلا لکھتی ہے ان سب لعینوں نے اتنا پانی تھا نہر میں نہا نہا کے غسل شہادت کیا ہے کہ کل ہم بھی مر گئے تو شہید ہو جائیں گے. اور یہاں یہ تیمم کر کے غسل شہادت کر رہے, پینے کے لیے پانی نہیں. اور قرآن کا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. حکمت نہیں سمجھو گے قرآن کی. قرآن باب حکمت ہے, ان کی حکمتیں کون سمجھائے گا؟ جاؤ اب اہل بیت کے دروازے پہ. امام نے فرمایا کہ اپنی داڑیاں یہودیوں کی طرح نہ بناؤ. آپ دیکھتے ہیں آج بعض مفتی اپنی داڑیوں کو خضاب لگاتے ہیں نا, لال کرتے ہیں, کہتے ہیں کیونکہ کس کی سنت ہے؟ رسول خدا کی سنت ہے. امام نے فرمایا حکمت سمجھ. جب نیا نیا اسلام آیا, رسول خدا نے دعوت اسلام دی تو مسلمان کم تھے, 4 غلام 4 جاننے والے ادھر ادھر, بہت کم مسلمان. سمجھو 50 مسلمان, 30 مسلمان, 40 مسلمان. لیکن یہودی بہت زیادہ تھے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر 50 مسلمان ہیں اور مثال کے طور پہ 250 یہودی ہیں, تو زیادہ کون ہوئے؟ یہودی. کم کون ہوئے؟ مسلمان. اب مسلمان میں بھی سنت ہے کہ داڑھی رکھے, یہودیوں کی بھی سنت ہے کہ وہ داڑھی رکھیں. اب سوچو 50 داڑھیوں والے یہاں سے نکلتے تھے اور 250 داڑھیوں والے یہاں سے آتے تھے. جب یہ 50 250 کے ساتھ ملتے تھے تو دور کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ 300 کے 300 کون ہیں؟ یہودی ہیں. تو نبی نے فرمایا داڑیاں رنگ کرو تاکہ یہ 50 داڑیاں آئیں تو دور سے پتہ لگے کہ یہ یہودی نہیں ہیں, یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. اظہار وجود کرو. امام نے فرمایا بندہ خدا, اب یہودی, آج یہودی کتنے ہیں؟ ہوں گے 3000 4000 20000 10,000. مسلمان کتنے ہیں؟ لاکھوں میں. تو فرمایا داڑیوں کو رنگ ہمیں کرنا چاہیے یا یہودیوں کو کرنا چاہیے؟ جو تعداد میں کم ہوتا ہے وہ اظہار وجود کرتا ہے. کسی نے کہا قبلہ ایرانی شیعہ علم نہیں لگاتے, لبنانی شیعہ علم نہیں لگاتے, عراقی شیعہ علم نہیں لگاتے, پاکستانی شیعہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا سوسائٹی کا فرق ہے. ایران میں سارے شیعہ, کون کس کو دکھائے میں شیعہ ہوں؟ سمجھو بات کو.
یہاں مکس سوسائٹی ہے، کوئی کہتا ہے 7% شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے 8% شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے 22% شیعہ ہیں۔ میں نے کہا یہاں سے آپ چلے ملتان سے چلے سکر سے جب روڑی میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، مثلا روڑی کے اندر اگر 500 گھر ہیں یا 5000 گھر ہیں، بالفرض لگاتے ہیں روڑی کے اندر 5000 گھر ہیں، لیکن جب آپ رات کو جاتے ہو تو 5000 گھر نہیں نظر نہیں آتے، وہ 500 نظر آتے ہیں جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہوتا ہے۔ اظہار وجود کرو۔ کیوں عاشورہ کے دن آپ کالا لباس پہنتے ہیں؟ کہ نہیں مولانا میں کالا لباس کیوں پہنوں؟ بھائی گھر سے نکلو گے ہر بندہ پہچانے گا شیعہ جا رہا ہے، کبھی جان کا خطرہ ہے، مختلف مسائل ہیں، وہ الگ ہے۔ جلوس نکالتے ہو، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ ایک اپنی پہچان بناتے ہو، کیونکہ آپ تعداد میں کیا ہو؟ کم ہو، لہٰذا ہم کیا بناتے ہیں؟ اپنی پہچان بناتے ہیں۔ ایک محجبہ خاتون جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتی ہے تو اس کا حجاب اس کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ جہاں اقلیت میں ہو، حکمت امیر المومنین سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ کیا کریں، ابھی تک داڑھیوں پہ صبح سے شام تک رنگ لگا رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں اور امیر المومنین کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی فاحش غلطی جو معاشرے میں ہے، کیونکہ آپ ہو صاحب حکمت، کیونکہ امیر المومنین کے چاہنے والے، ایسے کئی غلطیاں ہیں۔ دیکھو ایک مسلمان ایک بہت کام کثرت سے کرتے ہیں، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا حکمت کے باب میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سارے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو شلوار رکھتے ہیں ٹخنوں سے اوپر۔ اب آپ بولو گے جناب کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے۔ حدیثیں بھی ہیں اس میں، شیعہ کتابوں میں بھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں کہ بھائی شلوار کتنی اوپر ہونی چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر۔ کیوں اوپر ہو؟ ایک سوال ہے۔ صلی اللہ محمد، ایک سوال ہے کیوں اوپر ہو؟ خدا اگر کوئی کام کرواتا ہے تو کوئی حکمت تو ہونی چاہیے نا۔ آپ سے سجدہ کرواتا ہے، آپ کو رکوع میں بھجواتا ہے، یا آج شیعہ مجلس حسین میں جمع ہوئے، کوئی حکمت تو ہو۔ کس مقصد کے لیے ابا عبداللہ الحسین آپ کو جمع کر رہے ہیں؟ جس مقصد کی طرف میں آؤں گا، لیکن حکمتوں کو سمجھو۔ جب تک آپ حکمت عزاداری، حکمت ماتمداری، حکمت گریہ، حکمت مجلس کو نہیں سمجھو گے، حکمت جلوس کو نہیں سمجھو گے، آپ اس مقصد کو ضائع کر دو گے اگر صاحب حکمت نہیں بنے۔ صبح سے شام تک بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ آج آپ کی لاجیکل نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں سوال کرتی ہیں، پڑھے لکھے بچے، بابا اللہ کو کیا ملتا ہے؟ میری ماں مجھے 2 گھنٹہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اور مولوی صاحب نے کہا خدا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے بھائی کہ صبح سے شام تک مجھے کہ پانی نہیں پینا، 50 ڈگری کی گرمی، کھانا نہیں کھانا، کیوں مجھے بھوکا رکھ رہا ہے؟ اب حکمت دین کا نہیں پتا، آپ کی نسلیں بے دین بن جائیں گے۔ بچی شاید سوال کرے عورت پہ کیوں حجاب واجب ہے؟ بھائی اگر آپ اسے حکمت نہیں بتاؤ گے، اسلام کا کوئی بھی ایکٹ انڈیویجول نہیں ہوتا، قوانین جو بنتے ہیں وہ سوشل قوانین ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی قانون کا مجھے نقصان ہو پر معاشرے کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کئی اپنے بھائیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کیوں رکھتے ہو؟ کہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ کبھی سوچا بھی صحیح رسول نے ایسی حدیث بیان کیوں کی؟ ہاں میں نے کہا ایک تو رسول خدا کے زمانے میں شلوار تھی ہی نہیں، عرب جبہ پہنتا تھا، دشداش پہنتا تھا، اور آج بھی چلے جائیں گے قطر اور عمان، آپ دیکھتے ہیں اندر سے دھوتی ٹائپ ایک چیز پہنتے ہیں جو گھٹنے تک آتی ہے۔ تو پہلی بات تو شلوار تھی نہیں کہ آپ پینٹ کو بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو، شلوار کو بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو۔ لیکن دنیا پوچھے گی نا یہ حکمت کیا؟ ایک دین کے ماننے والے ہیں جو آخری دین، کمپلیٹ دین، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مندوں کا دین، جو یہ دعویٰ کریں کہ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین کامل ہو گیا، نعمت کامل ہو گئی۔ اور ان نعمتوں کے کامل ہونے کے بعد مسلمان جب ان کنٹریز میں جائے اور دیکھے شلواریں سب کی ٹخنوں سے اوپر ہے، بھائی کیوں؟ کوئی حکمت تو ہو۔ کہا نبی کا قول ہے، قول رسول ہے۔ کیوں کہا رسول نے؟ حکمت سمجھو۔ عرب کے زمانے میں طبقاتی فاصلہ بہت تھا، امیر غریب۔ امیروں کے کچھ چوچلے ہوتے ہیں،
ایک جینیٹکلی امیروں کو، کچھ امیروں کو بیماری ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے، اب پیسہ کہاں لگائیں، تو ان کو دکھاوے کا بڑا شوق ہوتا ہے. امیر عورتیں، امیر مرد، اب اتنا پیسہ ہے غریبوں کی مدد تو کرنی ہے نہیں، اب پیسے کا دکھاوا. تو دکھاوا کیسے کرتا ہے؟ مہنگی گھڑیاں پہنیں گے، مہنگے فونز لیں گے، خواتین ہوں گی تو وہ مہنگے مہنگے سونے کے سیٹ لیں گی، ہیروں کے سیٹ لیں گی، پھر شادیوں میں جائیں گی، پھر ان کی نمائش کریں گی، پھر اگلی دیکھے گی اس نے کتنے کا لیا، اتنے کا لیا، پھر اس کے ضد میں اور مہنگا لے گی، پھر کسی کو گھر بلانا، پھر بڑے سے بڑا ٹی وی لینا کہ دیکھیں کہ میں نے یہ چیز لی، اگلا بندہ دکھائے وہ چیز. گاڑیوں کی نمائش کہ دیکھو ہماری گاڑی 7 کروڑ کی، 8 کروڑ کی، وہ اس کے ضد میں اور مہنگی گاڑی لے گا. ہاں آج کوئی نوجوان نیا نیا آئی فون بھی لیتا ہے نا تو وہ فرنٹ نہیں دکھاتا، بیک دکھاتا ہے. دیکھو 3 آنکھوں والا ہے، 2 آنکھوں والا ہے 5 کا ماننے والا، زور 3 پر ہے اس کا. یہ بیماری جو انسان کے اندر ہے نا، دکھاوے کی بیماری، یہ مطلب متدین طبقے سے لے کر عمرا کے طبقے تک. کوئی بیگ دکھائے گا، کوئی پتہ نہیں گھڑی دکھائے گا. یہ خطیبوں سے، نوح خانوں سے، ذاکروں سے، یہ سارے چوچلے ہیں. کہ کسی نے نئی گاڑی لی تو اس کا ٹک ٹاک ڈال دیا، نیا گھر بنایا تو اس کا ٹک ٹاک ڈال دیا.